ناظرین، یہ داستان ہے ایک ایسے نوجوان کی جو کہ بغیر پیراشوٹ کے 18,000 فٹ کی بلندی سے گرنے کے باوجود بھی بچ گیا۔ نکولس اسٹیفن الکیمیڈ، جو کہ 10 دسمبر 1922 کو نارتھ والشن میں پیدا ہوا، وہ بین الاقوامی سطح پر اس لیے مشہور ہوا جو کہ بغیر پیراشوٹ کے اتنی بلندی سے چھلانگ لگانے کے باوجود بھی بچ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ بمبار طیارہ مارچ 1944 میں برلن پر بمباری کے مشن پر گیا، لیکن انگلینڈ سے واپسی پر ایک جرمن فائٹر کی طرف سے مشین گن کی گولی لگنے سے یہ بالکل تباہ ہو گیا اور جیٹ کو آگ لگ گئی، اور الکیمیڈ بھی اس حملے کا حصہ تھا۔ RAF کا استعمال کردہ سب سے بڑے بمبوں کو لے جانے والا صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ بمبار اکثر رات کے مشن پر اڑان بھرتا تھا، اور اس طرح جس بمبار کو الکیمیڈ کے عملے نے بنایا تھا اس کا نام ویئر وولف رکھا گیا تھا۔ الکیمیڈ نے ویئر وولف کے عملے کے ساتھ 14 کامیاب مشن کیے تھے، اور 24 مارچ 1944 کی رات کو ہی برلن کو نشانہ بنانے والے بمباری عملے کا حصہ بھی تھے۔ ویئر وولف پر جرمن لڑاکا طیارے نے نیچے سے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان نے ویئر وولف کے بازو اور جسم کو پھاڑ کر جہاز کو بری طرح آگ لگا دی۔ یہ واضح تھا کہ ویئر وولف نجات سے باہر تھا، اور پائلٹ نے عملے کو حکم دیا کہ وہ جلتے ہوئے ہوائی جہاز سے ہنگامی طور پر باہر نکلیں اور اپنے پیراشوٹ پکڑ لیں۔ طیارے کے پچھلے حصے میں اکیلا الکیمیڈ آگ کے شعلوں سے جھلس رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ربڑ کا آکسیجن ماسک بھی پگھلنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے دونوں بازو بھی آگ سے جھلس گئے تھے۔ ہڑبڑاتے ہوئے آخر میں اس نے پیراشوٹ ڈھونڈ ہی لیا تو اسے ایک خوف کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اس کے آس پاس صرف آگ ہی آگ تھی۔ تاہم ایک ایسے خوفناک انتخاب کا سامنا کرنا پڑا جو کہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بہتر اس نے جہاز سے چھلانگ لگانے کو ترجیح دی۔ اس نے پیراشوٹ کے بغیر جلتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگا دی اور تقریباً 126 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گر کر ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان اور جلتے ہوئے جہاز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ 3 گھنٹے بعد جب بیدار ہوا تو وہ برف کے گھنے جنگل میں پڑا تھا۔ الکیمیڈ کا کہنا یہ تھا کہ پائن ٹری جو کہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے اس پر آ گرنے کے بعد آہستہ آہستہ برف میں سلپ ہو کر نیچے آ پہنچا۔ 18,000 فٹ کی بلندی پر گرنے کے بعد بھی اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، البتہ اس کے پاؤں میں موچ ضرور آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے آگ سے جلنے والے زخموں کا سامنا کرنا پڑا۔ الکیمیڈ کے پاؤں میں اس قدر درد تھا کہ وہ چلنے سے قاصر تھا۔ اس نے سیٹی بجا کر کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تو قریب میں جرمن فائٹر نے اسے آ کر اٹھایا اور اسپتال منتقل کر دیا۔ ہوش آنے پر اس نے یہ ساری داستان ان کو سنائی۔ جنگ کے بعد الکیمیڈ نے UK کی کیمیکل کمپنی میں کام کرنا شروع کیا۔ بالآخر 1987 جون کے مہینے میں 64 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسا۔